السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم سوال و جواب کی 7ویں نشست کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے، ٹیک لگا کر قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے اور انتہائی مقدس کتاب ہے، جس کے پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید کو ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے بندہ بیٹھ نہیں سکتا، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تو وہ ٹیک لگا کر بھی اگر قرآن مجید پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بصورت دیگر بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرنا نہیں چاہیے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ آج کا دوسرا سوال یہ ہے، برے کی برائی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، برائی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک برائی وہ جس سے معاشرے کو نقصان ہو سکتا ہے، اعلانیہ کی جاتی ہے یا تنہائی میں کی جاتی ہے تو بھی کسی دوسرے کو نقصان اس سے پہنچنے کا خدشہ ہے، تو ایسی برائی جس سے لوگوں کو نقصان کا خدشہ ہو، اس برائی کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اعلانیہ کرتا ہے تو بھی اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ کسی کی تنہائی کی ایسی برائی، ایسا گناہ جس سے دوسروں کو نقصان نہیں، صرف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو ایسی برائی بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی سے منع کیا گیا کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے، نہانے والی جگہ پر کپڑے لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نہانے کے حوالے سے شریعت اسلامی کے اندر ہر چیز کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ نہانے کے بھی آداب قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ غسل خانے میں جانے کے کیا آداب ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے پہنتے تھے، اپنے سر کو ڈھانپتے تھے، اور غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعائیں بھی آپ پڑھا کرتے تھے، تو جو امت کے لیے تعلیم ہے۔ اسی طرح غسل خانے کے اندر گفتگو شنید یا دیگر یہ ساری چیزیں ادب کے اندر آتی ہیں۔ البتہ شریعت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ وہاں غسل خانے میں یا واش روم کے اندر کپڑے لٹکانے سے منع کیا گیا ہو۔ شیاطین کی اماجگاہ ہے، بچنا چاہیے۔ بہرحال بوقت ضرورت اگر کپڑے لٹکاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تصویر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ البتہ جو سنت مطہرہ سے چیز ثابت ہوتی ہے کہ بغیر ضرورت شدیدہ کے کسی بھی قسم کی تصویر بنانا کسی بھی آلے کے ساتھ، چاہے وہ موبائل کیوں نہ ہو، یہ شریعت کے اندر ممنوع ہے، منع ہے، نہیں بنانی چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر سجدہ صاحب کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ سجدہ صاحب بھول گیا ہے، سلام پھیر لیا ہے، سجدہ صاحب بھول گئے، اگر اس نے نماز کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا، مثلا کسی سے بات نہیں کی، کوئی ذکر اذکار نہیں کیا، یا سینہ بھی قبلہ سے پھیرا نہیں ہے، تو اس صورت میں یاد آ گیا، فوراً سجدہ صاحب کرے، تحیات پڑھے اور نماز مکمل کر لے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا نماز جنازہ مسجد کے اندر ہو سکتا ہے؟ نماز جنازہ بغیر کسی مجبوری کے مسجد کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ کھلے میدان کے اندر کھلی جگہوں پر ادا کیا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے، مثلا جس طرح شدید بارش ہے، یا بارش کے بعد اس جگہ پہ جہاں جنازہ ادا کیا جاتا ہے وہاں کھیچل ہے، کیچڑ وغیرہ، یا اس قسم کی کوئی مجبوری ہے، تو ضروری جب بن جائے تو اس وقت نماز جنازہ مسجد کے اندر ادا کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا جائز نہیں۔ اگلا سوال ہے، میت پر پھول ڈالنا کیسا ہے؟ تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں سے گزر ہوا تو حضور نے ان پر تار ٹہنیاں منگوائیں، وہ ان کے اوپر رکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹہنیاں آپ نے ان قبروں پر کیوں رکھی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، ایک قبر والے کو اس وجہ سے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کرتا تھا، تو ان دو وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا تھا، لہذا میں نے ان کی قبروں پر تار ٹہنیاں رکھیں
جب تک یہ تر رہیں گی اس وقت تک ان پر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ لہذا اسی حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ پھول قبروں پر یا میت پر چڑھانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو ہم اضافی کام کرتے ہیں، قبر کے اندر عرق وغیرہ پھینکنا، قبروں کے اندر پھول یا خوبصورت چادریں رکھنا، یہ اضافی چیزیں کے اندر آتی ہے، یہ مکروہ عمل، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا آخری سوال یہ ہے، اگر بندے کو سخت نیند آئی ہو تو کیا جمعہ چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، نماز جمعہ بھی فرض ہے انسان پر، جس طرح نماز 5 وقتہ فرض ہے، اسی طرح جمعہ بھی فرض ہے۔ اگر بندہ سویا ہو، غلطی سے کبھی کبھار ایسا ہو کہ سونے کی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی یا جمعہ کی نماز رہ گئی، تو اس میں معافی ہے، وہ بعد میں نماز ظہر ادا کر سکتا ہے۔ جان بوجھ کر جمعہ سے پہلے نیند آئی اور مجھے نیند آئی ہے جی میں سو جاؤں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ فرض ہے، تو فرض ادا کیے بغیر ادا نہیں ہوتا، اور نہ ادا کرنے والا بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ لہذا اگر سویا تھا، سوئے ہوئے پتہ نہیں چلا، کسی نے جگایا نہیں ہے، ٹائم گزر گیا ہے، تو وہ کبھی ایسا ہوا ایک آدھ مرتبہ، تو اس کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے یقیناً، تو بعد میں نماز ظہر ادا کر کے اپنا جمعہ کی کمی پورا کر سکتا ہے۔ ورنہ بصورت دیگر اسپیشلی کہ مجھے نیند آئی ہے یا میں ملازمت پر ہوں یا وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے جمعہ کی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد بلال کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ نیکی کا کام آگے چلتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔